بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان کی سوسائٹی بڑی ڈائیورس اور بڑی متنوع سوسائٹی ہے۔ ہمارے ہاں مختلف مسائل عموماً اٹھتے رہتے ہیں، مختلف ان پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ ان میں بعض مسئلے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ یوں سمجھیں کہ پوری قوم ایک تذبذب کا شکار ہوتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کی ایک مثال ان دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلنے والی ایک ترکی سیریز ہے جو ترکوں کے اور خاص طور پہ عثمانی ترکوں کے جد اعلیٰ ارطغرل غازی کے تاریخ اور ان کی جد و جہد کے متعلق ہے، اور اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے جو مختلف سٹوری کے ایلیمنٹس ہیں ان کو لے کے بھی بہت اعتراضات ہو رہے ہیں کہ اس میں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک۔ مجھ سے بھی بہت سے لوگوں نے اس بارے میں بات کی کہ میرا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے۔ تو پہلی تو مجھے یہ سمجھ آئی اس میں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ترکی ایک پاور ہے آج بھی، اس کا مڈل ایسٹ کے اندر ایک انٹرسٹ ہے، اور ترکی سے جن لوگوں کا انٹرسٹ ہرٹ ہوتا ہے وہ اور دنیا بھر میں ان کے حامی ترکی کی کسی بھی چیز کی لازمی طور پہ مخالفت کریں گے، اس لیے کہ وہ ترکی کو اپنے انٹرسٹ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑا واضح ڈیوائیڈ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک واضح مثال جمال خشوگی کیس ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح اور بھی جن سے ترکی کا یا کسی بھی دوسرے کنٹری کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی چیزوں میں اختلاف آنا یقینی بات ہوتی ہے۔ دوسری اس میں مجھے ایک چیز جو سمجھ آئی وہ یہ کہ پچھلے تقریباً اس عرصے میں ترکوں کے متعلق بہت منفی پروپیگنڈا ہوا، اور سلاطین ترکی کی بڑی منفی تصویر ڈراموں کے ذریعے پیش کی گئی، اور جو ارطغرل سیریز ہے یہ ان سیریزز کا ایک بڑا مثبت جواب ہے اور ان کا بڑا مثبت رد ہے کہ اصل میں ترکوں کی جد و جہد کیا تھی، اور اصل میں ان لوگوں نے اسلام کی اور اسلامی پرچم کی، اسلامی پیغام کی خدمت کس طرح سے کی ہے، اور ایک مشکل وقت میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو عملی طور پہ کس طرح تحفظ فراہم کیا۔ پھر اس سیریز سے کچھ متھ ٹوٹے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ پاک و ہند میں سو کالڈ پڑھے لکھے لوگوں میں، یعنی جو ایوریج لیول کے پڑھے لکھے تھے، جن کا پاکستان سے یا ہند و پاک سے باہر کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، صرف یہیں اسی کنویں کے اندر وہ رہتے تھے اور سمندر کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی، ان میں یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوا کہ جی جو تصوف نامی چیز ہے یہ تو صرف پاک و ہند میں ہے، بر صغیر میں ہے، سب کانٹیننٹ میں ہے، اس سے باہر تو اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یوں منظر کشی کی گئی، یوں تصویر پیش کی گئی کہ جس طرح یہ خالصتاً ہند و پاک کی چیز ہے، اور پنڈتوں سادھوؤں سے صوفیوں نے سیکھ کے کوئی چیز چلا رکھی تھی۔ ارطغرل غازی کی جو سیریز آئی دریل از ارطغرل، اس نے یہ متھ جو یہاں پہ نام نہاد تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں پھیلایا گیا تھا، اس کو سومنات کے بتوں کی طرح پاش پاش کر کے دکھایا۔ اور ارطغرل سیریز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اندلس اور ہسپانیہ سے لے کے اناطولیہ تک، اناطولیہ سے لے کے قونیہ تک، قونیہ سے لے کے حلب تک، حلب سے لے کے القدس تک، ہر طرف تصوف کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے، اور ارطغرل غازی کے بھی مہمات کا، فتوحات کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے حلب، وہ سب سے پہلے آ کے حضرت محی الدین ابن العربی کے ساتھ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی خانقاہ پہ حلب میں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ اور تاریخی طور پہ شاید کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 بیٹے تھے، جن میں کچھ تو بغداد میں رہے، 2 یا 3، لیکن باقی آپ کے جو بیٹے تھے کوئی قاہرہ میں، کوئی واسط میں، کوئی دمشق میں، کوئی حلب میں جا کے آباد ہوا، اور وہاں انہوں نے حدیث کا بہت عظیم ایک پورا مکتب فکر کو فروغ دیا۔ اگر آپ اس بات کی مزید تصدیق کرنا چاہیں تو امام
شمس الدین ذہبی کی 2 کتابیں ہیں، ایک سیر اعلام النبلاء اور دوسری المعین فی طبقات المحدثین۔ اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تمام بیٹوں کی جو علم حدیث میں خدمت ہے اس کی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو حلب میں دراصل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے آ کے بیٹھے تھے، جنہوں نے علم حدیث کو بھی، فقہ حنبلی اور شافعی کو بھی فروغ دیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی خانقاہ بھی قائم کی۔ وہ جو پوتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے، جن کی خانقاہ پہ شیخ ابن العربی آتے ہیں، یہ ان کا سلسلہ ہے حلب کے اندر۔ اور پھر اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جو ایوبی خاندان حکمران تھا حلب میں، ان کے ہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کس قدر عقیدت اور کس قدر محبت تھی، اور لوگوں کے اندر ان کا کتنا احترام تھا۔ اور شاید یہ حقیقت بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا کردی النسل تھا، یعنی کرد تھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ارادت مندوں اور مریدین میں سے تھا۔ پھر اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی جتنی بھی مشکل مراحل آتے ہیں، اس پہ جہاں بھی حملے ہوتے ہیں، کسی بھی بڑی مشکل میں وہ پھنس جاتا ہے، کس طرح اس کے مرشد کامل روحانی طور پہ ارطغرل غازی کی مدد کرتے ہیں، اس کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ پھر شیخ ابن العربی کا یہ اثر دکھایا گیا ہے اس میں کہ جو صلیبیوں کا استاد اعظم ہے، اس کا اپنا سگا بھائی شیخ ابن العربی کے زیر اثر آ کے اسلام قبول کرتا ہے، پوری زندگی جیل میں گزار دیتا ہے، تشدد سہتا ہے، لیکن کلمہ حق سے انحراف نہیں کرتا۔ پھر اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو سلجوقی سلطنت کے سلاطین تھے، ان پہ شیخ ابن العربی کا کتنا بڑا اثر تھا۔ اس میں ایک کردار جو سلطان علاء الدین کیقوباد کا کردار ہے، ان سے دکھایا گیا ہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کا کردار آپ اگر سلجوق تاریخ میں پڑھیں تو سلطان علاء الدین کیقوباد بذات خود ایک ولی اللہ کے طور پہ مشہور تھے، اور سلجوقی روایات میں سلطان علاء الدین کیقوباد کی اپنی کرامات درج کی گئی ہیں، اور ان کے علمی اور باقی اس طرح کے کمالات کو اس میں درج کیا گیا ہے۔ ان پہ شیخ ابن العربی کا بہت بڑا اثر تھا، اور ویسے بھی سلجوقی سلطنت کا جو دارالخلافہ تھا وہ قونیہ تھا، اور قونیہ میں شیخ ابن العربی نے پورے ایک مکتب کی، علماء کی پوری ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو بڑے بڑے لوگ قونیہ میں نظر آئیں گے، مثلا شیخ صدر الدین قونوی، وہ شیخ ابن العربی کے شاگرد ہیں۔ پھر مولانا جلال الدین رومی اس وقت بچے تھے جب یہ قونیہ میں آئے، اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ شیخ ابن العربی کی مجلس تھی، وہ یعنی اپنے حلقہ مریدین میں بیٹھے تھے، تو ادھر پہلی مرتبہ جلال الدین رومی اپنے والد کے ساتھ آئے۔ اب جلال الدین رومی بچے تھے، ان کے والد آگے چل رہے تھے اور جلال الدین رومی پیچھے چل رہے تھے۔ شیخ ابن العربی نے جیسے ان کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے مریدو، آج میں تمہیں ایک عجب بات دکھاؤں کہ سمندر دریا کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی آگے والد تھے، پیچھے رومی تھے، تو انہوں نے کہا کہ سمندر دریا کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً داماد تھے اور فارسی زبان کے بہت عظیم شاعر تھے، شیخ فخر الدین عراقی۔ وہ ملتان سے ہجرت کر کے قونیہ تشریف لے گئے، صرف حضرت ابن العربی کی تصانیف کو حضرت ابن العربی کے شاگردوں سے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے، خاص طور پہ شیخ صدر الدین قونوی سے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قونیہ میں بیٹھ کے سلجوقی سلاطین کے اوپر، وہاں کے علماء زعماء کے اوپر شیخ ابن العربی کا کتنا بڑا اثر تھا۔ پھر اس میں ایک جو بڑی اہم چیز دکھائی گئی وہ صلاۃ و سلام کا طریقہ کار ہے ترکوں کا، کہ کس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی جو پوری دنیا میں اہل السنہ کا مروجہ طریقہ کار ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو ایک تو چونکہ یہاں پاک و ہند میں اس پہ بھی تھوڑا تضاد رہا، تو کچھ لوگوں کو اس وجہ سے بھی اس سے اختلاف ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے ترک بھی اسی طریقے سے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے۔ پھر اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک آتا ہے، اور اس پہ ترک جس طرح
ادباً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی یعنی وجود کا جو اوپر کا حصہ ہے جس میں چھاتی ہے، کندھے ہیں، گردن ہے، سر ہے، اس میں ہلکا سا خم لاتے ہیں، اس کو ہلکا سا جھکاتے ہیں۔ یہ ایک خاص طریقہ کار ہے جو آج بھی ترکوں میں ہے۔ اگر آپ ترکی گئے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب پورے ترکی کی مساجد میں تقریباً 11 منٹ تک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور اس کے ساتھ مختلف القابات ملا کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صوفی سما دکھایا گیا کہ کس طرح صوفیاء کے حلقہ ذکر لگتے، کس طرح وہ وہاں کلمہ طیبہ کا اور باقی چیزوں کا ذکر کرتے۔ خاص طور پہ اس میں دف کے اوپر دکھایا گیا کہ ذکر ہوتا تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا اسلام میں یعنی ایران میں نے خود دیکھا ہے، جو خراسان علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو کردستان ہے، وہاں پہ صوفیاء کے جو سلسلے ہیں وہ دف پہ ذکر کرتے ہیں۔ عراق میں، شام میں، مڈل ایسٹ کے تقریباً تمام ممالک کے اندر، خود مدینہ منورہ کے اندر، اور بھی پورے افریقہ کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں، یہ طریقہ وہاں پہ مروج ہے۔ اور اس لیے بھی اس سے بعض لوگوں کو چونکہ اختلاف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقے سے درست نہیں، تو چونکہ ارطغرل غازی سیریز کے اندر اس وقت کی جو صوفیانہ ٹریڈیشن تھی اس کو دکھایا گیا ہے، تو لوگ اس سے تھوڑے سے خائف ہیں کہ یہ ان کے موقف کی نفی ہوتی ہے کہ یہ چیز صرف پاک و ہند میں ہے، یہ چیز تو پوری دنیا اسلام کے اندر تربیت کے طور پہ اسی طرح مروج ہے۔ پھر حضرت شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلاسل کی بنیاد پڑھنے سے بھی پہلے ترکی اور اناطولیہ کے علاقے میں آپ تشریف لائے، وہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ بہت بڑا شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ اثر تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مختلف جو قبائل کی مجالس لگتی ہیں، اس ارطغرل سیریز میں بھی دکھایا گیا ہے، ان میں جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ کلام شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو کہ وہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اگر غازی عثمان کی سیریز دیکھیں تو غازی عثمان کی سیریز میں صلیبی جو ہیں ان کے جو ٹیمپلر نائٹس ہیں، ٹیمپلر نائٹس کا جو استاد اعظم ہے اس میں یانیز، وہ شیخ ادب علی سے، جو ان کی اخی تنظیم کے سربراہ تھے اور صوفی کامل تھے، وہ شیخ ادب علی جو خلافت عثمانیہ کے پہلے مفتی اعظم تھے، شیخ ادب علی کے پاس شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار تھی، جس کو ٹیمپلر نائٹس کا سربراہ یانیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ٹیمپلر نائٹس کے اندر بھی اس بات پہ بلیو کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ یقین کیا جاتا تھا کہ یہ متبرک ہے کیونکہ یہ شیخ احمد یسوی کی تلوار ہے اور جس کے پاس ہوگی وہ فتح مند ہوگا اور اس کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے یہ سارے اس سے اختلافات ہیں، لیکن بائی دا وے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ اس طرح کی جو شارٹ ٹرم باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو فتویٰ فروش ہوتے ہیں، ان کا کوئی مستقل موقف نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ اپنی آئندہ اقدام سے اپنے گزشتہ اقدام کی خود نفی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاک و ہند میں اور عرب دنیا کے بھی کچھ حصوں میں 150-200 سال مناظرے ہوتے رہے کس بات کو لے کے کہ نبی مر گیا، معاذ اللہ، مٹی میں مٹی ہو گیا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، امت کے حالات کی خبر نہیں رکھتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی کرونا کی جب وبا آئی تو ٹی وی پہ انہوں نے آ کے ہی یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خواب میں زیارت عطا فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآنی آیات کا ذکر کیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی مٹی میں مٹی نہیں ہو گیا، نبی آج بھی زندہ ہے اور امت کے اور دنیا کے حالات سے باخبر ہے کہ کس طرح کی وبا آئی ہوئی ہے، اور کلام الہی کے وسیلے سے نبی اپنے امتیوں کی آج بھی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جتنے مناظرے ہوئے، جتنی یہاں پہ یہ ساری باتیں دہرائی گئیں، اس موقف کی خود ہی نفی ہو گئی۔ پھر یہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے کو بھی نہیں مانتے،
پاکستان بن گیا، پھر نعرہ لگا جی پاکستان میں حکومت علماء کا حق ہے۔ بھئی آپ تو اس کی پے کو نہیں مانتے تھے، آپ حکومت کیوں مانگتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ جس وقت 15 سال ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، علماء کو دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دینے پہ شہید کیا گیا، شدید سیکیورٹی تھریٹ سے پوری یہاں پہ قوم گزری، اور اس وقت سب کو معلوم ہے کہ خود کو حملہ آوروں کی حمایت کرنے والا کون تھا، ان کے حق میں ٹی وی پروگرامز میں بولنے والا کون تھا۔ جب 15 سال میں یہ سوچ شکست کھا گئی تو آج وہ محققین بیٹھ کے خود کش حملوں کے حرام ہونے پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور چھاپ رہے ہیں۔ یعنی ایک موقف کبھی بھی نہیں ہے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ پھر یہاں پہ جس طرح کا تصوف پریزنٹ کیا گیا کہ جی یہ بابوں کا نام ہے، ننگے بابوں کا نام ہے، جنسی بلیک میلرز کا نام ہے، منشیات فروشوں کا نام ہے، نو ڈاؤٹ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ تصوف کا بیڑا غرق کرنے والے یہی 2 نمبر بابے ہیں۔ منشیات فروشوں نے صوفیاء کی 1400 سال کی محنت کو رائگاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تصوف کے نام پہ اس طرح کا جنسی دھندہ کرنے والے بد نصیبوں کمبختوں کو کبھی بھی اہل حق نے قبول نہیں کیا، نہ کبھی ان کی تائید کی ہے، لیکن ان کو صوفی بنا کے پیش کیا جاتا رہا۔ اور ارطغرل سیریز کے ساتھ یہ ہوا کہ تصوف کی اور صوفیاء کی ایک صحیح تصویر کشی ہوئی کہ اصل میں یہ کون لوگ تھے۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو یہ خانقاہیں چھوڑ کے تلواریں ہاتھوں میں لگا کے باطل کے خلاف ڈٹ جاتے تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت میں خود ایک باپ کے طور پہ جب دیکھتا ہوں، مثلا 9 سال 10 سال 11 سال کی عمر میں جب میرے بچے پہنچ رہے ہیں تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو مواد سے دور رکھوں۔ کسی نہ کسی طرح بچے مواد تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ میں ان کو ایک درست مواد تک رسائی فراہم کروں۔ اس لیے اگر ہم انہیں ارطغرل سیریز اور اس طرح کی باقی جو مثبت چیزیں آ رہی ہیں ان سے دور رکھیں گے تو ہم بنیادی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اچھی چیزوں سے دور رکھ کے بری چیزوں کی طرف لے کے جائیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیریزز نہ صرف ارطغرل سیریز بلکہ مناسب ہوں۔ میں تو یہ بھی اپنا خیال عموماً علماء کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جو مثبت انڈسٹری ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مثبت چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو وہ چیزیں پیچھے جائیں گی، اور آپ کی مخالفت کے باوجود بھی منفی چیزیں تو سامنے آ ہی رہی ہیں، ان کو تو روکنے کی آپ پر ہم قدرت نہیں رکھتے۔ اس لیے اس طرح کی اچھی چیزیں آنی چاہیے، ہمارے اپنے تاریخی کردار اس طرح کے سامنے لانے چاہیے۔ مثلاً کچھ عرصہ پہلے میں اس وقت بچہ تھا تو اس وقت ہم نے دیکھی ایک ٹیپو سلطان تھے، تو جو انڈیا میں سیریز بنائی تھی سارٹ آف ٹیپو سلطان کے نام سے، جتنے بھی ہندو کردار تھے ان کو انہوں نے اس میں اس کا بڑا وفادار دکھایا، حالانکہ وہ میر صادق سے بھی بڑے غدار تھے سلطان ٹیپو کے ساتھ۔ تاریخی طور پہ اللہ مغفرت کرے اور رحمت کرے نسیم حجازی پہ، جنہوں نے اپنی 2 ناخنوں اور تلوار ٹوٹ گئی اور معظم علی کے ذریعے ہمیں اصل تاریخ سے آگاہ کیا۔ بچہ ناول سے ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اسٹوری سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی تاریخ کو پیش نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی تاریخ کو بگاڑ کے پیش کریں گے۔ جس طرح ہندوستان ان دنوں احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پہ کام کر رہا ہے اور ان کی تاریخ کو بگاڑ کے پیش کیا ہے، تو کیا ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ جب ہماری تاریخ بگاڑ کے پیش کر دی جائے، جب ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم پھر اس بات کو طے کریں گے کہ چلیں اب اس کی ضرورت ہے تو کر لیں؟ جس طرح ہم نے کیمرے پہ اختلاف کیا اور اس کو ہم نے برا کہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھائی کا پیغام بہت عرصہ تک لوگوں کی نظر سے اوجھل رہا۔